ਜਿਹੜੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਲਾਦਤ ਦਾ ਤਾਯੁਨ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਆਪ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਭੁੜਕੇ ਭੜਕੇ ਸਨ ਮੌਲਵੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਤਾਯੁਨ ਸਹੀ ਸਨਦ 'ਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਮੈਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ کہ اپنے اپنی مسیطاں میں ویلے وڑھتے رہے نے لیکن میرے تک کوئی نہیں آیا۔ میں کہا 50,000 دی کیڑی گل ہے، معمولی گل 50,000 کی ہے۔ جی 50,000 دے کے اگر روایت کوئی ایسی لب جائے کہ نبی پاک فلان تاریخ نو پیدا ہوئے نے، اس تو سستا سودا ہی کوئی نہیں، پر لیاؤن تے صحیح نا۔ بس تہاڈا سوال یہ ہونا چاہیے جشن دی گل بعد کران گے، پہلا نبی پاک دی تاریخ دا تعین ثابت کرو۔ تے جے تسی کہنا ہے 12 نو پیدا ہوئے یہ کہنا جے، تے پھر ایک قول کدھا ہے؟ ایک قول ہے محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ تابعی دا، یہ ہوئی محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ جس ویلے تو انو 12 ربیع الاول نبی پاک دی تاریخ ولادت دسے ہس کے قبول کر لیں دے ہو۔ تے جدو محمد بن اسحاق کے گل کرے کہ حضرت عبادہ بن صامت تو روایت بیان کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہری نماز پہ پڑھان دے نے، تے نبی پاک نے قرآن پڑھیا سورۃ فاتحہ تو بعد صحابہ نے پیچھے ہولی ہولی آواز میں پڑھیا۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے کچھ پڑھ دے ہو؟ ہاں سونیا جو تساں پڑھیا اساں پڑھیا۔ فرمایا لا تفعلوا، ایسا نہ کریا جے جدو میں نماز میں اچھی قرآن پڑھا میرے پیچھے سورۃ فاتحہ تو علاوہ اور کچھ نہ پڑھیا جے، کیونکہ سورۃ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہن اے حدیث جدو محمد بن اسحاق اللہ دے رسول دی حدیث بیان کرے پھر کہندے نے محمد بن اسحاق کذاب راوی ہے، پھر کہندے نے جھوٹا ہے۔ تے جدو محمد بن اسحاق یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے تے پھر وہ سچا ہے۔ میرے پراؤ اے بے انصافی ٹھیک نہیں، انصاف کرو، انصاف کرو۔ ایک جگہ تے جھوٹیاں کہنا، ایک جگہ تے سچیاں کہنا۔ تاریخ دا تعین لے آؤ کہ نبی پاک فلاں مہینے فلاں تاریخ نو آپ دی ولادت ہوئی۔ ہوں تسی کہو گے تہاڈا کی موقف ہے؟ ساڈا موقف ہے نبی پاک دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، لیکن اللہ نے ولادت دی تاریخ اور وفات دی تاریخ نو صرف ساڈے نبی پاک ہی نہیں تمام انبیاء جننے بھی نے کسے نبی دی بھی تاریخ ولادت دا تعین اللہ نے ظاہر نہیں کیتا۔ شاید دے اندر حکمت وے متا لوگ نبیاں دی ولادت دی تاریخ نو کتے سالانہ تہوار نہ بنا لے۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے وہ تے پھر بھی انہاں بنا لیا ہے، تے جے پھر بھی بنا لیا تو اعتراض بھی تے آ گیا نا۔ تے جے تعین ثابت ہوندا پھر انہاں دی پھر بھی کوئی نو تھوڑے باتے اڑ جانے سن۔ اس واسطے تو بات ہی سمجھ آ رہی ہے؟ تعین تاریخ دا تعین ثابت کرو، پھر باس کران گے، پھر ویکھاں گے جشن کیویں منانا ہے، کیسے منانا ہے، کی طریقہ ہے۔ پہلا تعین ثابت کرو تے میرے بھائیو نہیں ثابت کر سکو گے۔ اور اے طریقہ جو موجود ہے جشن منان والا دین دے اندر نواں کام ہے، جڑا دین اندر نواں ہے بدعت ہے، تے بدعت دا ٹکانہ دوزخ ہے۔ نبی پاک نے بدعتی تو نفرت کی تھی، فرمایا بدعتی بندہ دین نو ٹاندا ہے، بدعتی بندہ دین نو ٹاندا ہے۔ وہ پتہ جدو منجی دا بوٹا لائی دا پنیری لائی دی ہے نا لاب، تے جدو بوٹا بنن لگ دی ہے تے دے ادھر بھی ڈیلا اگ پیا ادھر گھا اگ پیا۔ ہن جدو بدعت اگدی ہے نا سنت دے نال تے ہولی ہولی جتھے پھیلنا سی بوٹے نے وہ جگہ مل لئی کوہی نے ڈیلے نے تے بوٹا بچارا وہ اینا کو تیلا رہ گیا، وہ بوٹا پورا بن سکیا نہیں۔ آج بدعت دا کام جتھے سنت نے پھیلنا سی سنت اوتھے رہ گئی، بدعت نے جگہ مر لئی۔ اس واسطے بدعت تو شریع اللہ تو دے نبی نو نفرت ہے، کیونکہ بدعت سنت دی جگہ مل لیندی ہے۔ تے جدو بدعت آوے پھر سنت نو گرا دیتا جاندا ہے، بدعت سنت نو گراندی ہے۔
دین نو گراندی ہے، دین نو ٹاندی ہے۔ اللہ اکبر، دین نو گراندی ہے بدعت۔ تے بدعت کردہ کون ہے؟ ہن ابن ماجہ دی حدیث بیان کر کے گل مکاواں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان قریب ایسے لوگ آن گے یطفئون سنتا و یعملون بالبدع، جڑے سنتاں نو مٹان گے تے بدعتاں تے عمل کرن گے۔ 4-5 سال ہوئے نے مینوں ٹیلی فون آیا، کتھوں بول رہے ہو کاڑیوں؟ میں دسو جی، میں نہ ایک امام دے سامنے کھلوتا تے امام دے اتے لکھیا ہے جشن عید میلاد النبی کی خوشی میں داڑیاں فری بنیاں جان گیاں۔ میں کہلو جی آج حدیث دی مینوں سمجھ آئی دے، یطفئون السنت و یعملون بالبدع، ایسے لوگ کی آن گے سنتاں نو مٹان گے تے بدعتاں تے عمل کرن گے۔ ہون بھی کئی جگہ لکھیا ہوتا ہے جشن میلاد میلاد النبی کی خوشی میں فلاں کام ہوگا، فلاں کام ہوگا، فلاں کام ہوگا، جشن میلاد کی خوشی میں فلاں کام ہوگا، فلاں ہوگا۔ پھر اگے کی لفظ نے نبی علیہ السلام نے نشانی دسی، فرمایا او نمازاں نو انہاں دے وقتاں تو دیر نہ پڑھن گے، نمازاں نو انہاں دے وقتاں تو لیٹ پڑھن گے۔ اہل حدیث نمازاں نو انہاں دے اول وقت تے پڑھ دے نے، تے جڑے نمازاں دے ٹائم چیک کر لیا جے، نمازاں دے ٹائماں تو نمازاں جڑے پڑھن والے انہاں دے بارے آپ نے فرمایا سنتاں نو مٹان گے، بدعتاں تے عمل کرن گے۔ اللہ سانو ساریاں نو بدعات تو بچائے، خرافات تو بچائے، سنت دا عامل بنائے۔